الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا داود وسليمان علما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا علم وعلموه الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ معصوم روح پاک جسم اور جان، یہ معصوم روح پاک جسم اور جان، انہی سے میرا دین ہے اعلی شان۔ قابل قدر اساتذہ اکرام اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کی تمام چیزوں پر فضیلت عطا کی، اور اس فضیلت کا سب سے بڑا سبب علم ہے، اور یہ دینی تشخص ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ امتیاز عطا کیا کہ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی، اس کا سبب بھی علم ہے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہیں جن کو دنیا کے اعتبار میں سب سے بڑا اعزاز حکومت ملی، اور دین کے اعتبار میں سب سے بڑا اعزاز نبوت کا علم دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کے علم کی فضیلت سے سرفراز کیا۔ سوال یہ ہے کہ علم کہتے کسے ہیں؟ ڈاکٹر بننا علم نہیں، کپڑے سینا علم نہیں، جوتے سینا علم نہیں، انجینئر بن کر کتابیں کھول کے رکھ دینا علم نہیں، بلکہ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اور یہ دین دنیاوی اداروں سے آپ کو نہیں ملے گا، کسی یونیورسٹی، کسی انجینئر کی اکیڈمی سے نہیں ملے گا۔ یہ دین ملے گا تو دینی مدارس سے ملے گا۔ ان مدارسوں میں اللہ نے علم دین رکھا، جو مدارس میرے اور آپ کے سامنے ہیں، جن میں کتاب اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، احکام شریعت سکھائے جاتے ہیں، اسلامی فلسفہ بتایا جاتا ہے۔ ان مدارسوں میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مفتی تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مدارسوں میں تمہارے عقائد کی حفاظت کے لیے متکلم تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی کو علم کہا جاتا ہے، اسی کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس علم کو سیکھنا در حقیقت دین اسلام کو سیکھنا ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، ایک دنیاوی اداروں کی ذمہ داری اور ایک دینی مدارس کی ذمہ داری، لیکن افسوس کی بات ہے جو دنیاوی اداروں کی ذمہ داری آج وہ پوری نہیں کر رہے، عہدے دے رہے ہیں تو پیسے والے لوگوں کو ڈاکٹر تیار کرنے تھے، لیکن آج ڈاکٹر مخلص نہیں ملتا۔ انجینئر بنانا تھا، اپنے مقصد انجینئر کو چھوڑ کر لوگوں کے مقتدا بنے بیٹھے ہیں۔ جب بات آتی ہے دینی مدارس کی تو مدارس کی ذمہ داری حافظ بنا کر دینا۔ تمہارے سامنے کتنے حفاظ ہیں۔ مدارس کی ذمہ داری مساجد کو آباد کرنا، امام تیار کر دیے۔ مدارس کی ذمہ داری اللہ کے نام کو بلند کرنا، دعوت تبلیغ دے دی۔ مدارس کی ذمہ داری لوگوں کی اصلاح کرنا، صوفیہ دے دیے۔ مدارس کی ذمہ داری لوگوں کی اصلاح کرنا، صوفیہ دے دیے۔ مدارس کی ذمہ داری لوگوں کے دینی مسائل کو حل کرنا، مفتیان اکرام دے دیے۔ مدارس نے جو ذمہ اپنے کام لیا، الحمدللہ اپنے کام میں 100% کامیاب ہیں۔ اگر میرے دوست سے میں بات کروں نصاب کی تو دنیا اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، اکثر انگریز لال مکیلے کا تیار شدہ ہے، اور جو دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس نصاب کو پڑھ کر تعلیم کا نام کلام اللہ ہے۔ مدارس نے بچوں کو ادب سکھایا، مدارس نے اساتذہ اور والدین کا احترام سکھایا۔ میرے واجب الاحترام، اگر میں
بات کروں مدارس کے فضلا کی تو دنیا کے ادارے والے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان درسگاہوں سے پیدا ہوا۔ امام احمد بن حنبل جیسے وہ انسان جس نے قرآن کی عزت کے لیے اپنے جسم پر کوڑے برداشت کیے ان مدارس سے پڑھا۔ امام مالک جیسے عظیم انسان ان درسگاہوں سے پڑھا۔ امام شافعی جیسے نشر حدیث ان مدارس کی پیداوار ہے۔ حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نبی کی حدیث کی در در کی ٹھوکروں سے بچانے والا امام بخاری مدارس سے پیدا ہوا۔ میں کس کس کے سکھ کے نام لوں، میں کس کس کے علم کے قرارت کی بات کروں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الغنی، شیخ خالد، مولانا محمود حسن دیوبندی کو دیکھ لو، مولانا انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو، مولانا سرفراز خان صفدر کو دیکھ لو، مولانا صفدر امین اکاڑوی کو دیکھ لو۔ یہ سب مدارس کے تیار شدہ ہے۔ متکلم اسلام جس نے باطل کے ناک میں دم کیا مولانا محمد گراز گمن حافظ اللہ مدارس کے فاضل ہے۔ مفتی عبدالوہاب قریشی کو مدارس نے تیار کیا۔ ثانی گمن مولانا محمد عاطف حنفی کو مدارس نے تیار کیا۔ مفتی محمد اصغر حنفی کو مدارس نے تیار کیا۔ مولانا محمد اسحاق حنفی کو مدارس نے تیار کیا۔ جن کے علم کا مقابلہ باطل کرنے سے ڈرتے ہیں، یاد رکھنا مدارس والے اللہ کے دین کی خاطر دن رات ایک کر کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اگر ان کو کوئی تقریر دکھتا ہے پھر اللہ کی طرف اس کے ساتھ الہ کی جنگ ہے۔ مدارس میں پڑھنے والوں کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے سب سے زیادہ شریف لوگ وہ ہیں جن کے سینے میں رب کا کلام ہے۔ نبی نے فرمایا اہل القرآن یا اہل اللہ، قرآن پڑھنے والے اللہ والے ہوتے ہیں۔